سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والحلم والحکم وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110۔ یہ آیت نمبر 110 اور 111 کی ابھی میں نے یہاں پر تلاوت جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد ہم نے ان آیات کا ترجمہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے جو ہم قرآن پاک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخاطب تھے وہ یہود و نصارہ تھے، اور اسلام جو ہے یہ مدنی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ان آیات میں بھی جو مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے۔ اب یہ بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے کہ جب بھی مسلمان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا جو معاوضہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے، اس کے معاوضے کی امید بھی اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنا، یہ بات اس اعمال کے اجر و ثواب کو غارت کر دیتی ہے۔ جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، اس دنیا میں بھلائی کا کام کرتے ہیں، اس کا اجر ہم نے اللہ کے ہاں پانا ہے۔ یہاں پر قرآن یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے، من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اس کو، یعنی جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ ہم اس کا جو ثواب اور جو بدلہ ہے وہ قیامت والے دن اللہ دے گا۔ دنیا کے ساتھ
کوئی نیکی کا یا بھلائی کا کام کرنا، یا کسی کو اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ اب زکوٰۃ ہم نے اس کو دی، صدقہ خیرات اس کو دیا، تو اب یہ ہمارا فرما بردار رہے، تو یہ بات جو ہے یہ بالکل اسلام کے جو قوانین ہیں اس کے مترادف نہیں ہے۔ یا پھر جیسے بہت زیادہ ہم لوگ اس چیز میں بھی ہمیں بہت ڈر کے رہنا چاہیے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ اکثر اپنی جو میڈز ہیں ہم ان کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اگر ہمیں ذہن میں کہیں پر بھی یہ شائبہ آ جائے کہ میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں، یہ سوچ کر کہ میں اس سے کچھ ایکسٹرا سروسز لوں یا اس کی کچھ ایکسٹرا وفاداریاں خرید لوں اس زکوٰۃ اور صدقے کے بدلے، تو یہ قطعاً اسلام جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اپنی جگہ ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے کام کیا، صدقہ خیرات جو بھی سروسز بھی ہم اگر کسی کو دیتے ہیں، کسی کی خدمت یہ کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میرے لیے اگر تم مسکرا بھی دو، کسی مومن ایک بہن بھائی دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، تو اس کا بھی اجر ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اور اس کے اجر کی امید بھی ہمیں اللہ سے پانی ہے۔ اگر ہم یہ جو عدلے بدلے اور یہ جو ورکنگ ریلیشن اور میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا اور تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو، اگر تم اچھا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے کہ میں تمہیں مجرم گردانوں، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ میں اس کو مجرم نہیں گردان سکتا، وہ اللہ کا مجرم ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو اس کے احسان کو تم مانو، شکر گزار رہو، اس کے لیے دعا کرو، اور اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ یہ باتیں اللہ نے اس کو کہی ہے جس پر احسان کیا جا رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی کیا میں نے اللہ کے لیے۔ ہم اپنی زکوٰۃ کو، ہم اپنے صدقات کو یہ جو میڈز کے چکروں میں آ کے ہم ضائع نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہے یہ ہم سے ہو جائیں اور اس کے بدلے ہم اپنا کیا دھرا جو ہے وہ خراب کر لیں۔ جو میڈ کا معاوضہ ہے جو اس کے ساتھ طے کیا گیا ہے وہ وہی معاوضہ ہے، اس کے بدلے میں اگر جتنی سروسز وہ دے رہی ہے وہ ہم نے خرید لی، اس کے علاوہ ایکسٹرا اگر وہ ہمارے ساتھ کرتی ہے تو وہ اس کا احسان ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ چکائیں گے، لیکن زکوٰۃ کو ہم باطل نہیں کریں گے اس سوچ کے ساتھ کسی میڈ کو دے کے کہ خدا نخواستہ ہم اپنی میڈ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اب یہ میڈ ہماری وفادار رہے۔ یہ سوچ کا انداز ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ہمارے ذہن میں خیال میں بھی شائبہ اس چیز کا نہیں آنا چاہیے۔ بہت محتاط رہ کے کرنے کا کام ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ صرف عملوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کسی بھی معاملے میں ہمیں کہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور میرا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں۔ یہ تعلق کہیں سے ہمیں باہر سے بھی نہیں پوچھنا، باہر سے بھی فتویٰ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا ضمیر ہمیں خود بتا دیتا ہے، ہمارے اندر سے خود آواز آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کو ہم نے دیکھ لیا کہ نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنی ہے، اور صحیح ادا کرو نماز کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا کیا؟ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اچھا، جو خواتین ہمارے چینل پر نہیں آئی ہیں، جو خواتین ہمارے گروپ کو کچھ خواتین نے ابھی جوائن کیا ہے ہماری قرآن کلاس کو، تو ان سے بھی میں عرض کروں گی کہ آپ لوگ جو لیٹ آئے ہیں، آپ لوگ نماز کے جو لیکچرز 3 لیکچرز ہیں نماز کے، وہ آپ لوگوں نے ضرور سننے ہیں، اور
ان لیکچرز کو سننے کے بعد ان کے جو سوال نامے ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، وہ آپ اپنے تئیں خود حل کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنے دھیان سے سنے ہیں اگر آپ ان سوال ناموں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اس کو حل کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم آگے بھیجو اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا بدلہ، اللہ کے ہاں یقینا اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر اس کے کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرما دیجئے اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ بھی بڑی اہم امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو بھی ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ کیسے سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے، اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں بغیر اس کے کوئی یہودی ہے یا عیسائی۔ یہ تمام کے ہم ان آیات جو اب آگے بھی آ رہی ہیں ان آیات کو اچھا سا سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو یہود و نصارہ جو تھے، یہودی اور عیسائی، یہ تمام کے تمام جو تھے یہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ سب ان کے دین پر تھے اور یہ تمام حضرت ابراہیم کی نسل سے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے حق کا پیغام دیا تھا۔ اب کیا ہے کہ جو سچا دین تھا وہ دین ابراہیمی تھا، اور آج بھی جو سچا دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بھی اسی دین ابراہیمی کی جو بنیادی تعلیمات ہیں انہی کو لے کر انہوں نے جو ہے اسلام کی جو بلند کی، جو اسلام کا جو پوری کی پوری جو عمارت ہے اس کی بنیاد دین ابراہیمی ہے۔ دین ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں ہے، اور ہر دور میں ہر پیغمبر نے، ہر مذہب نے اسی پر، یعنی ہر پیغمبر جو جتنے الہامی مذاہب تھے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جیسے یہود و نصارہ ہو گئے، تو یہ تمام کے تمام جو تھے وہ دین ابراہیمی کی ہی جو حقانیت تھی اس کو لے کر اٹھے تھے۔ ہر مذہب نے حضرت ابراہیم کے دین کو کی بات کو ہی آگے بڑھایا۔ ہاں، تھوڑی بہت جو شریعت تھی اس میں قوانین میں تھوڑی بہت جو ویریشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے، وہ حالات اور وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں ان میں ان کی شریعتوں میں جو تھوڑی بہت ہمیں نظر آتی ہیں، بٹ جو بنیاد تھی، جو عمارت تھی، جو بیس تھی، وہ حضرت ابراہیم ہی کے دین کی جو بنیاد تھی اسی پر یہ تمام کی تمام عمارتیں کھڑی کی گئی۔ اب وہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ اور عیسائی نہ ہو جاؤ۔ اب اس بات کو آپ نے بڑے غور سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ان لوگوں یہ لوگ کہتے تھے، اور اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تل کا امانیہم، یہ ان کی اپنی ہی امیدیں ہیں، یہ ایسا یعنی حقانیت میں اگر سچائی میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کی امیدیں ہیں، ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ امانی یوہم کا ترجمہ جو ہے مختلف لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اچھا، اب آگے کہتے ہیں آپ انہیں فرما دیجیے اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ دین کی بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا اللہ ایک ہے، اور اگر آج ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ دین ابراہیمی ہی کی جو لاسٹ جو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی جو لاسٹ صورت تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ بیس دین ابراہیمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے جو ہیں ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں ہم داخل ہو جائے، ہم سب محمدی ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو ہم حق سچ مانتے ہیں، اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا
کیا جائے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص امت محمدیہ میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھنے کے بعد، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ گروہوں میں بٹ جائے؟ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس طرح گروہوں میں بٹ چکی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو نعوذ باللہ یعنی بہت غلط، ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں ایسی ایسی غلط کانسیپٹ اور باتیں کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جنت میں صرف ہم نے داخل ہونا ہے۔ تو ہر فرقے کی آپ بات سن لیں، ہر فرقہ یہی کہے گا کہ جنت میں ہم نے داخل ہونا، دوسرے فرقے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے نعوذ باللہ، یعنی بڑے بڑے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جو میں ادا بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ تو یہ کیوں ہے؟ جب کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں ہر فرقہ بندی جو ہے اس سے مبرہ ہو کر پڑھنا ہے۔ ہمیں جب بھی قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کو اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنا ہے، ہمیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سمجھ کے پڑھنا ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا آپ کے ذریعے۔ تو اس بات کا کانسیپٹ ہر مسلمان کو، ہر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو ہے اس کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے امتی کے لیے یہ تصور کر لینا کہ وہ جہنمی ہے یا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، صرف میں جنت میں جاؤں گا اس لیے کہ میں اس فرقے سے ہوں، یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر کر دینا ہے۔ ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں سوچنا، کیونکہ قرآن اس چیز کی مکمل نفی کرتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ فرقہ بندی میں تم نے نہیں پڑھنا، اور جو دیکھا جائے تو دین ابراہیمی کے سب پیروکار تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی، ٹھیک ہے، ایک ہی پیغام جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور اسی میں وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو اور تم جنتی نہیں ہو، ہم جائیں گے تم نہیں جاؤ گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو رب کا ماننے والا، جس نے اس کے رسول کو مان لیا، تو پھر وہ اللہ کی مانے گا، پھر وہ اپنے نفس کی نہیں مانے گا۔ یہ نفس ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم سچے ہو تو تمہارا بھائی جھوٹا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حق بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اختلافات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہو جایا کرتے تھے، لیکن اختلاف جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے ریسرچ کی۔ ہم دین کو پڑھیں، ہم اس پر ریسرچ کریں، ہر طرح کی فرقہ بندی کی اینک کو اتار کر ہم بالکل کھلے دل کے ساتھ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جھک جائیں رب کے حضور، اور ہمیں تو اپنی پڑ جاتی ہے، ہمیں تو اپنا ڈر لگنے لگتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، ہمیں تو اپنے جو بڑے بڑے عیب ہیں، نافرمانیاں، سرکشیاں اپنے نفس کی، وہ اتنا پریشان کر دیتی ہیں کہ ہم دوسروں کے عیب کہاں سے ڈھونڈنے جائیں گے۔ تو یہ انداز، یہ تصور، اس سے ہمیں نکل کر قرآن کو پڑھنا ہے کہ ہم کسی ایک فرقے کو گمراہ سمجھ کر اس کو جہنمی قرار دیں، ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی فرقہ بندی سے باہر نکل کر بالکل خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ اور جب ہم جھک گئے، اپنے دلوں کو ہم نے رب کے آگے جھکا دیا، تو میرے رب نے اگلی آیت میں ہمیں کیا کہا کہ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہ جو ہمیں انگزائٹی ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں خوف ہے، ہمیں ٹینشنیں ہیں، تو یہ ٹینشنیں جو ہیں، یہ ایمان جب جب دل میں داخل ہوتا جاتا ہے، جو جو ہمارا پورے کا پورا وجود عقل و شعور اور فہم کے ساتھ دین اسلام میں بھیگتا چلا جاتا ہے، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ وہ میں نے وہی والی بات کی نا کہ وہ تو تھی یہود و نصارہ کی لڑائی، اور ہم نے اس کو آج دیکھنا ہے کہ آج اسلام میں جو فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں اس حد تک گھر کر گئی ہیں، اس حد تک ہمارے اندر یہ زہر پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نعوذ باللہ یعنی آخری حدوں پر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں۔ اور آج ایک گروہ کہہ رہا ہے تم حق پر نہیں ہو، دوسرا کہہ رہا ہے تم حق پر نہیں، اور سارے یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جتنے فرقے اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کیا سب کا قرآن الگ ہے؟ قرآن سب کا ایک ہے، تراجم اپنے اپنے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے جو خلوص دل کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہر ایک کی بات کو دھیان سے پڑھنا ہے، اور اپنا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ کرنے کے بعد محبت رسول اور عشق رسول کا سرما آنکھوں میں ڈال کے پھر آپ کو قرآن کو پڑھیں گے۔ آقا کے گھر جا کے، مدینہ جا کے، اس ماحول میں جا کے اسلامک ہسٹری کو ساتھ کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کبھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح سے آپ قرآن کو ضرور پڑھیں، مختلف لوگوں کی سب کی رائے پڑھیں، دیکھیں، خود فیصلہ کریں۔ کوئی گروہ بندی، کوئی فرقہ بندی، کسی کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ سب جڑ جائیں گے، سب متی ہو جائیں گے، سب جھک جائیں گے رب العالمین کے آگے، کیونکہ کتاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، ایک کتاب اور ایک رسول، اور اسی کے ماننے والے اتنے دست و گریباں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات عقل سے سوچیں تو ہم نادم ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے دین کا یہ پیغام نہیں ہے، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں اور حالانکہ یہ سب قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھیں تو یہ سب کی سب جو لڑائیاں ہیں یہ علم والوں کی ہیں۔ جو بیچارہ کم علم ہے، جس نے علم نہیں پڑھا، وہ تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کا ایمان زیادہ سٹرونگ ہے، میں کہتی ہوں وہ تو بس ایک اللہ اور ایک رسول، یہ جتنا گھستے چلے جاؤ گے ایک فرقہ دوسرا، وہ غلط وہ غلط، تو اسلام قرآن ہمیں دوسروں کے عیب چننا نہیں سکھاتا، یہ ہمیں اپنی اصلاح سکھاتا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم سچا جھوٹا کرنے بیٹھ جائیں، ہم فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، یہ رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنی نیت کو پکڑنا ہے، اپنی نیت پہ محنت کرنی ہے۔ ہماری نیت نیک ہونی چاہیے، ہماری نیت قرآن ہونی چاہیے، ہماری نیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنی تمام کی تمام سروسز، اپنی تمام کی تمام جو ایفرٹ ہے وہ دین محمدی کو دینی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی فرقے کو نہیں دینی۔ تمام فرقوں سے مبرہ ہو کر جو آقا کی بات ہم تک پہنچی ہے اس کی روشنی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے جب ہم 3-4 تفاسیر پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات تھی، یہ اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے،
جو اللہ کی مساجد ہیں وہاں پر ذکر کو روکنا، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر کسی طرح کسی طرح بھی فتنہ پھیلانا اور لوگوں کو روکنا، یہ بہت اس کے بارے میں اللہ کی سخت وعید ہے۔ اور اللہ نے اس شخص کو کیا کہہ دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں جو ہے وہ عبادت سے روکے۔ اب کیا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو یہ بات زیب دیتی تھی؟ یہ بات جو تھی یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی نا کہ اللہ کا گھر ہے، وہ کہتے تو تھے یہ اللہ کا گھر ہے اور پھر اس میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو یہ بات اللہ کا نام لینے سے اللہ کے گھروں میں روکنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام لینے سے روکا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں تو ہمیں ڈرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ہمیں تو خوف کھانا ہے کہ کہیں کو اللہ کی نافرمانی کا کام ہم سے نہ ہو جائے، کہیں کو اللہ کے کی ہمیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے گھروں میں جو قانون ہے وہ اللہ ہی کا چلنا ہے، اس میں کسی اور کا قانون تو نہیں چلے گا نا۔ جو اللہ کے نام پر بنا دیا اللہ کا گھر، تو اس کے اوپر کچھ اور قوانین چلیں، یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس آیت میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کانسیپٹ جو ہے اس آیت کو پڑھ کے ہمارا بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو ہم خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کرتے ہیں نا، تو یہ علامت ہے۔ اللہ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ خانہ کعبہ کو ہم پوج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں پر اللہ کی ذات ہے۔ کہ یہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جدھر بھی تم رخ کرو ذات خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا، خوب جاننے والا ہے، واسع وسعت والا، علیم اور علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو ایک اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دراصل یہ خانہ کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ ہم اللہ رب العالمین کو ہی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کو کہیں مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے رخ کا کہا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ تھا، پھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ موڑ دینے کو کہا گیا، ابھی آگے تحویل قبلہ کی آیات آنے والی ہیں۔ اور پہلے جو تھا وہ مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آگے اگلی جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں حکم آ گیا تھا کہ اب آپ اپنا رخ پھیر لیں اور اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ اب یہاں پر یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات ہمیں باور کروائی جا رہی ہے کہ جدھر بھی منہ کریں، مشرق ہو یا مغرب، اللہ جو ہے وہ سب اس کا ہے، سب اس کے لیے ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہماری نیت کا اخلاص ہے، اور اللہ کو ہم جدھر بھی یعنی یہ جو قبلہ مقرر کیا گیا، اور پہلے جو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، جو بعد میں کیا گیا، یہ صرف ایک جو قوم کی تربیت کے لیے اس
کا ایک مرکز جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے نا، تو یہ ایک مرکز جو تھا، جو مختلف وجوہات جب ہم پوری کی پوری پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ تعمیر کیا گیا سارا، تو یہ مرکز ایک قرار دیا گیا ایک قوم کا. اور اگر اس مرکز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ یہ مرکز قرار دیا گیا ہے، حقیقی عبادت اس پتھر کے گھر کی نہیں ہے، حقیقی عبادت اللہ کی ہے. اور جدھر بھی ہم ہوں گے ہمارا رخ جو ہے ہم یکسو ہوں گے اپنے رب کے لیے، ہم عبادت کریں گے اپنے رب کی، اور ہم سجدہ دیں گے اپنے رب کو. ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، وہ وسعتوں والا ہے، وہ ہماری نیتوں کے بارے میں جانتا ہے. اور یہ آیات جو ہیں یہ ہم نے پڑھی، اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اگلی جو تحویل قبلہ کی آیات جو ہیں وہ آگے آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سمجھا دیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ کشادگی، وسعت اور بڑے علم والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمان جو ہیں جب وہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو اس کو سمت کا نہیں معلوم، تو یہ نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کرے گا، نہیں، اس کے لیے حکم ہے نا کہ وہ اپنے دل سے پوچھے، جہاں اس کا دل جمے کہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے، جس پر اس کا دل جم جائے تو وہ ادھر ہی نماز جو ہے وہ پڑھ لے. پھر ہمیں ایسا واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ٹریولنگ میں تھے اور رات کی نماز تھی، ان کو نہیں پتہ چلا اور انہوں نے اس طرح نماز پڑھ لی، اور صبح جب سمت صحیح معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہوئے. تو پھر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ آپ سب کی نماز جو ہے آپ لوگوں نے جیسے بھی تھا مطلب پڑھی، جس رخ پہ بھی پڑھی، نماز آپ کی مقبول ہو گئی، کیونکہ رخ جو ہے وہ ہمارا جو نماز کا رخ ہے، جو ہمارے قلب کا رخ ہے، وہ ہر وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کی ذات کی طرف یکسو ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ نے ایک علامت ہمیں دی ہے، ایک مرکز ہمیں دیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، زمین آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ جو یہود و نصارہ جو تھے وہ حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے، کوئی حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ جو ہے اس چیز سے پاک ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے، یعنی ابتدا سے بالکل بدی کہتے ہیں بالکل نئے یعنی بنیاد سے بالکل نئی چیز جو ہے وہ بنانا، تو اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے ابتدا سے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اس طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھیں، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ مطالبات کیا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نا کہ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی فرمائشیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ معجزات بھی دیتے تھے پیغمبروں کو، پیغمبر معجزات لے کے آتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے تھے. اب آقا کے بھی کتنے کتنے بڑے معجزات تھے، لیکن جو ایمان لے آیا وہ لے آیا، جو نہیں مانا وہ نہیں مانا. پھر اللہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. اچھا، خوشخبری بھی آقا سناتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے بھی ہمیں
ڈراتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی دعوت تھے، خوشخبری تھے، بہت آپ بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو مومنوں کے لیے یعنی ان کی بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بہت چاہت تھی ان میں کہ، اور اسی چاہت کی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی دوزخ میں نہ جلے اور سب ایمان لے آئے، وہ کتنی تگ و دو کرتے تھے، تبلیغ کے کام پر کتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ میرا رب انہیں تسلی دینے پہ آتا تھا، میرا رب ان سے کہتا تھا کہ اپنے آپ کو مت تھکائیں اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ آپ کا کام پہنچا دینا، ہمیں قرآن میں جا بجا ملتا ہے نا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، کہ آپ نے پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مان رہا، وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے دوش۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو اس تک تو پیغام پہنچا، فیصلہ اس نے خود کیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اچھا، یہ ہے آیت نمبر 120، اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہر دور میں ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا موجود ہوتا ہے کہ جو ہر وقت بالکل، جن کا ایمان جو ہوتا ہے نا بارڈر لائن پہ ہوتا ہے، ان کو وہ ہر وقت جو یہود و نصارہ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ ہر طرف ان کے لیے ایک بہت اٹریکشن رکھتے ہیں لوگ، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کے لیے نرم جذبات دل میں رکھتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی ان کی باتیں بھی ہر وقت ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بہت سارے رسم و رواج ان کو اچھے لگتے ہیں، اور ایک ہی جگہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ ان کے دوستیوں میں بھی اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہے کہ کچھ باتیں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ ان سے اپنی منوانے لگتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہماری یہ مانو، یہ مانو، یہ مانو۔ تو مسلمان جو ہے اس کے دل میں یہ خیال شیطان ڈالتا ہے کہ چلو تھوڑی بہت اس کی مان لو، تھوڑی بہت اس کی مان لو، یہ خوش ہو جائے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی تو اللہ کا ماننے والا ہے، تو چلو خوش ہو جائے، ہماری دوستی بھی برقرار رہے، اور ہو سکتا ہے کسی وقت یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ وہ اپنا ایک ایک قدم اپنی ان حدوں سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے جہاں پر اسلام نے حد لگا دی۔ ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بہت اچھا سا سمجھ سکتے ہیں، غور کریں تو سمجھ آ جائے گی بات کہ اس حد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک قدم اگر پیچھے ہٹ گئے تو وہ آپ کو 2 قدم اور پیچھے دھکیلیں گے، دھکیلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قرآن کی اس آیت کی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی ڈیل کر لیں، 2-4 باتیں ہم ان کی بات مان لیں اور کچھ ہم اپنی منوا لیں تو کوئی ڈیل پراپر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، اسی وجہ سے اسلام نے ایک حد کھینچ دی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ سورہ کافرون آپ پڑھیں تو بالکل کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک حد ہے، اس سے آگے نو گون ایریا ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہیں، یعنی قانون کی تبدیلی یا کوئی مصالحت کا رستہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ جو حد بندی میں ہمیں شیطان ڈالتا ہے اور ڈال کے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں تھوڑا سا لینینٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں تبدیلی کر لینی چاہیے، تو وہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، وہ اس وقت ٹھیک ہوں گے جب آپ ان کے مذہب کے تابع بنیں گے، ایسی کوئی مصالحت سینٹر میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ اس کے باوجود آپ کے پاس علم آ جانے کے پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا کوئی ولی اور کوئی مددگار
نہیں ہوگا. اللہ کے پاس کوئی مددگار کب نہیں ہونا، یہ بات ہمیں اس آیت کو اچھا سا سمجھ لینی چاہیے. یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم کے آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار. یہ بڑی جامع آیت ہے، بہت بڑا میسیج ہے یہ، اور اس کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے. اور اچھا، اس آیت کو سمجھنے سے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم نان مسلم کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں کہ ہم نان مسلمز کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے یا ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے. ہم ان کے ساتھ ضرور دوستی رکھ سکتے ہیں، تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ورکنگ ریلیشن. اگر نیبرز ہیں، آفس میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم قطع تعلقی نہیں کریں گے. اسلام یہ مذہب ہمیں یہ نہیں تبلیغ کرتا اسلام کہ ہم ان سے قطع تعلقی کریں، نہیں. لیکن اپنی باؤنڈری کی حد ہمیں کھینچنی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر میرے مذہب کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں پر پھر اس سے آگے نہیں. اس سے پیچھے پیچھے ہم مل جل سکتے ہیں، ہم دوستی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ دوستی حدود کے اندر ہوگی. جہاں پر اسلام کے حدیں شروع ہوتی ہیں، قوانین شروع ہوتے ہیں، عقائد شروع ہوتے ہیں، وہاں پر کمپرومائز نہیں ہوگا. وہاں پر ہمیں سورہ کافرون پکی یاد کر لینی چاہیے کہ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے جی آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 120. یہ 120 آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے 121 آیت. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق، وہ کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں. اس کے ساتھ اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی یہ وہی والی بات آ گئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا اور اس کتاب کو ایسے پڑھنا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے، وہی ایمان والے ہیں. تلاوت کا حق کیا ادا کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر قرآن کی تلاوت کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو باقاعدگی سے پڑھیں. یہ ہم اپنے اوپر فرض کر لیں، لازم کر لیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. پھر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لو. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہم نے ضرور پڑھنا ہے، اور ہم میں سے موسٹلی لوگ الحمدللہ خواتین پڑھتی ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کتاب کو کی جو اس آیت میں 121 جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ تلاوت کا حق جو ادا کرتے ہیں، تو اس تلاوت کا حق یہ ہم پر ہے کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا. ہمیں تلاوت نہیں آتی، یعنی مخرج ہمارے یا عربی صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو سیکھنا، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا پہلا حق ہو گیا. دوسرا حق اس کا یہ ہو گیا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بڑا ضروری ہے. ہم یہ فرض کر لیں اپنے اوپر کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. بھلے ہم روز کی 2 آیتیں پڑھیں لیکن ہم ان کو سمجھیں، ان کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 2-3 تفاسیر ہم کنسلٹ کریں، 2-3 لوگوں کا ترجمہ پڑھیں، اور 3 لوگوں کا ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم تفاسیر پڑھیں. اور ایک آیت اگر ہم نے پکڑی ہے یا 3 آیتیں ہم نے پکڑی ہیں تو ان 3 آیتوں پر ہم پورا ہفتہ بھی محنت کریں نا، میں آپ کو بتاؤں تو وہ 3 آیتیں تب بھی ہمارے اندر نہیں اترنی. یہ اتنی وسعتوں والا قرآن ہے، تو اس کو ہم نے لگ جانا ہے، ہم نے جڑ جانا ہے کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. اور اتنا یہ بھی نہ ہم کریں کہ ہم ایک ہی دن میں کب کہیں بہت زیادہ پڑھ لیں اور اگلے دن ہم سے پڑھا نہ جائے. اتنا لازم کریں کیونکہ یہ ہم نے ہمیشہ کے لیے لازم کرنا ہے. جیسے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، جیسے ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہم اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ میں نے ڈیلی حضور کے لیے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور آپ کو ہم نے ہدیہ کرنے ہیں 2 نفل، ہم نے بی بی کے لیے پڑھنے ہیں، بی بی کو ہدیہ کرنے ہیں، ہم نے اتنا درود پاک پڑھنا. اکثر ہم کرتے ہیں نا یہ باتیں اپنے اوپر رکھ لی ہوتی ہیں کہ اتنا درود ہم نے ضرور پڑھنا ہے. تو اسی میں پھر ہم یہ بھی ایک کر لیں کہ اتنا قرآن میں نے روز پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ. بھلے
3 آیتیں میں پڑھوں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، بھلے میں ایک آیت پڑھوں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بھلے آپ قرآن اگر آپ زیادہ پڑھتی ہیں تو آپ پڑھیں، 2 سپارے 3 سپارے آپ ڈیلی پڑھتی ہیں آپ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ الگ سے شروع کر لیں، 15-20 منٹ آپ دیں، لازم کر لیں کہ یہ میں نے پڑھنا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں ہمیں اس کے قوانین کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اگلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے قوانین کو فالو کریں، جو قرآن نے کہہ دیا ہم نے اس کو لازم ماننا ہے، اگر ہم لازم نہیں مانتے تو ہم گناہ گار ہیں، اور اگر ہم اس کو ہم اس کو مانتے ہیں لیکن عمل میں کمی ہے تو اس کی معافی ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اقبالی مجرم بن جائیں، جھک جائیں تو اللہ ہمت دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا، لیکن پہلے نیت کی درستگی یہی ہے کہ ہم مان لیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے یہ حکم، اور میں نے اس سے بچنا ہے۔ جب یہ بچنے کا ہم سوچ لیں گے تو پھر اللہ بچا لے گا، پھر اگلا کام اللہ کا ہے، اپنے سے کا کام ہم نے کرنا ہے، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اگلا رکوع یہاں پر شروع ہوتا ہے، اور اگلے رکوع کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انداز ہے یہاں پر سورہ بقرہ کا وہ ہمیں تھوڑا سا بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگلا رکوع ہم شروع کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ یہ 122 اور 122 اور 123 یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام جو ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر ہمیں آگے ٹریک جو ہے گفتگو کا وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جو مخاطب ہیں یہ پھر بنی اسرائیل آ گئے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلتی ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی جو عرب میں رہی، جن میں قریش اور عرب کے دوسرے بڑے قبائل جو ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، اور دوسرے جو تھے وہ حضرت اسحاق کی اولاد تھی، جن میں بہت سارے انبیاء آئے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر جو ہیں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور پھر انہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا، حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے نام کے اوپر پھر یہ قوم جو ہے یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کہلوانے لگے۔ حضرت ابراہیم جو تھے ان کا جو اصل کام تھا وہ دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا تھا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے اس کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اور وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور پچھلے 10 رکوع جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر جو انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں، جو ان میں برائیاں آ چکی تھیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو ہم نے 10 رکوع پڑھے ہیں نا ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جتنی نعمتیں کی اور ان نعمتوں کو پا کر جو نافرمانی سرکشی انہوں نے اختیار کی، ان نعمتوں کی جو ناقدری ان لوگوں نے کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے اب منصب امامت جو ہے تمہیں چھوڑ دینا ہوگا، اب یہ امامت جو ہے وہ میں دے رہا ہوں حضرت بنی اسماعیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ امامت جو تھی یہ منتقل کر دی گئی،
اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل، جو پیچھے بھی میں نے ابھی بات کی کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور جو ان کی جو یہ جو دونوں اولادیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو بنی اسرائیل آگے، اور دوسری اولاد جو ہمیں مکہ میں نظر آتی ہے، جو جن میں یہ قریش وغیرہ جو قبائل تھے یہ تھے۔ اچھا، یہ لوگ بھی جو تھے یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب پر پاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے بت پرستی اور تمام کی تمام جو مشرکانہ عقائد جو تھے وہ اپنا لیے تھے، اور لیکن یہ فخر کرتے تھے، اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑتے تھے، اس لیے تو ان کے ہاں حج جاری تھا نا، اس کے اوپر بڑا پیسہ کماتے تھے، اور حج کی تمام انہوں نے جو مناسک حج تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے مسخ کر کے اپنے ہی طریقوں کے طواف اور اپنے ہی طریقوں کی عبادتیں انہوں نے شروع کر دی، لیکن حج موجود تھا۔ بہرحال ان کا یہ اپنے آپ کو اس بات پر کیا کہنا چاہیے، اس بات کے دعوے دار تھے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ دونوں نسلیں، جو حضرت ایک تو بنی اسرائیل آگے اور دوسرے جو مشرکین مکہ ہیں، دونوں اپنا تعلق جوڑتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، اور امامت اب تبدیل کی گئی۔ جب امامت تبدیل کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اور اپنا منہ تم کدھر بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آگے تحویل قبلہ کی آیات آئیں گی، ابھی ان کے وہ بھی ذہن سازی جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ہو رہی ہے لوگوں کی، کہ اللہ کا جو حضرت اللہ جو دین ابراہیمی تھا اس میں جو مرکز تھا، جو اتباع تھی، جو پیغام تھا، وہ توحید تھا، صرف اور صرف اللہ۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دوسری قوموں پر فضیلت دی تھی، تمام دنیا کی قوموں پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی جو قومیں ہیں ان پر فضیلت دی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنا ان کو مقام تھا، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پروفٹ آئے، کتنا یعنی ہواؤں پہ حکمرانی، اور جناب پرندوں کی بولیاں آ رہی ہیں، زبردست ان کو حکومتیں دی گئیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کرو، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کے کام آئے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، اور اس بڑا مقام دینے سے پہلے بڑے سخت امتحانات سے گزارا گیا تھا انہیں، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو چند باتوں میں آزمایا تھا۔ ساری باتیں تو ان کے پاس موجود تھی نا، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، اور روایات بھی ان کے پاس آ رہی تھی، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، یعنی جتنے امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آئے وہ ان سب پر پورے اترے۔ تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، تمہیں پیشوا بناؤں گا، تو فوراً اب دیکھیں نفسیات ہے نا انسان کی، کہ انسان جو ہے اس کو فوراً اپنے بچے یاد آتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ظالموں کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ میرا نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔
جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان اس کو بھی دوں گا مگر آخر کار اسے جہنم کی طرف گھسیٹوں گا وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب ہم ان آیات پر غور کریں تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے، یہ ہمارے ذہن کی چھوٹی چھوٹی جو گرہیں لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ قرآن کی ایک ایک آیت یہ گرہیں کھول دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میرے جو لوگ ہیں جو اسی شہر کو مکہ میں تھے نا، وہ تو جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو پھلوں سے رزق دے۔ اب اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ تو بنجر تھا لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ آج دنیا میں ہر جگہ پر جو فروٹ ہے، زبردست قسم کے پھل فروٹ ہمیں وہاں نظر آتے ہیں، دنیا کے ہر کونے سے وہاں پر پھل آتا ہے، رزق کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ جو یعنی ایمان والے ہیں ان کو دے، تو اللہ نے کہا نہیں، جو نہیں مانے گا دنیا کا سامان اس کو بھی دے دوں گا۔ اب یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا ہے، ایک گرہ ہمارے ذہن سے کھلتی ہے کہ ہمیں جو لگتا ہے نا کہ جو نافرمان ہیں اللہ ان کو کیوں رزق دے رہا ہے، ان کے اوپر اتنی فراخی کیوں ہے اللہ کی طرف سے، تو یہاں پر یہ گرہ کھل گئی کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دنیا کے فائدے ان کو بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی کے پاس رزق روزی کی فراوانی دیکھ کے ہمارے ذہنوں میں جو شیطان یہ باتیں ڈال دیتا ہے، لکھو وہ اتنا نافرمان ہے اس کو اتنا ملا ہوا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے اس کو وسوسہ سمجھنا ہے ہم نے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا کی چند زندگی روزہ فائدے ہیں وہ اس کو بھی ملیں گے، اس میں کوئی اللہ نے تفریق نہیں کی۔ ہاں، جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اللہ کا قرب، اللہ کی ہدایت، اللہ کی یاد، وہ اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ آخر کار دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل کو جب وہ اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب ہمارے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، تو سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا ہے۔ اے رب ہمارے، ہم دونوں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا لیجئے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھائیے جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادتوں کے طریقے بتائیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں پر ہمارا یہ رکوع جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہوں نے مل کر خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تعمیر کیا، اور اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا 134 آیت جب ہم نے پڑھی تو اس میں دیکھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی باتوں میں آزمایا گیا یہ ہمیں پتہ ہے، کہ کیسے ان کو جو بادشاہ تھا آگ میں ڈالنا چاہا، کتنا بڑا امتحان تھا، اتنی بڑی آگ دہکائی گئی، اور پھر اس آگ میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت فرشتے جو تھے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر کہیں تو ہم آپ کی مدد کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو یقین تھا، جو پختہ یقین تھا وہ اللہ پر رکھا، اور انہوں نے فرشتے نے جب ان کو مدد کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو پھر رب نے جیسے مدد کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو منجنیق میں ڈال کر اس یعنی وہ اس طرح سے آگ تھی کہ بہت بڑی آگ تھی، اور اس آگ
کہ بالکل سینٹر میں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا تھا کہ پھینکنا ہے، اور اس تک پھینکنے کے لیے ایک وہ منجنیق بنائی گئی تھی، ایک کیا کہنا چاہیے، رسیوں سے لوہے کے رسوں سے باندھ کر ایک بنائی گئی تھی چیز، جس کے اندر آپ کو بٹھا کے پھر اندر ڈالا گیا تھا، اور آپ کو بھی یہ لباس کر دیا گیا تھا، آپ کا لباس تک تن سے اتار لیا گیا تھا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی یہ۔ اور پھر اللہ نے جنت سے آپ کو کرتا بھیجا تھا، اور وہ کرتا جو تھا وہ، اس کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ وہ کرتا جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے وہ کرتا پہنا، اور پھر جب آپ اس آگ سے جب آپ آزاد ہوئے تو بعد میں وہ کرتا جو تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تھا، موجود تھا، اور وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے، وہ نسلاً وہ کرتا جو تھا وہ آگے سے آگے جاتا تھا، اور وہ اس کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے کہ یہ آسمانوں سے آیا ہوا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باریک ریشم کا کرتا تھا، اور اسی کرتے کا تعویذ بنا کے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو پہنایا ہوا تھا۔ اور وہ جو کرتا ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف نے وہ کرتا دیا تھا ان کو، اپنے باپ کو جو کرتا بھیجا تھا، ان کی بینائی واپس آئی تھی، وہ اس کہانی میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی کرتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور پھر وہ نسلاً جو تھا وہ سنبھال کے تمام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں وہ نسلاً منتقل ہوتا تھا، اور حضرت یعقوب نے وہی کرتا، حضرت یوسف سب سے پیارے تھے، ان کی بڑی فکر رہتی تھی، تو ان کو تعویذ کی شکل میں ان کو ان کے گلے میں پہنایا ہوا تھا، ان کے یعنی جو ہم کہتے ہیں نا تبرکات سے لینا، استقلال لینا، تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے نا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کو تبرک سمجھتے ہیں، ہم ان سے برکات لیتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو وہ کرتا جب حضرت یوسف کے پاس کہتے ہیں کہ رہا، اور حضرت یوسف جب پھر آئے، ان کے جو جب ملے اپنے باپ سے تو ان کی بینائی جا چکی تھی، تو وہ کرتا انہوں نے ڈالا تو پھر ان کی بینائی واپس آئی، تو ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہی کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی میزبانی کی، کہہ لیں فرشتے کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ یہ کرتا ان کو پہناؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ روز ان کے لیے جنت سے رزق بھیجتا تھا، پھل بھیجتا تھا، فرشتے لے کے آتے تھے، اس آگ میں آپ مزے سے بیٹھے وہ پھل کھا رہے ہوتے تھے، اور حضرت ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت دن تھے اللہ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، محبتوں کے دن تھے جو انہوں نے آگ میں گزارے، کیونکہ اللہ نے بڑی میزبانی کی ان کی، جنتوں سے فروٹ آ رہا ہے، جنتوں سے لباس آیا، اور اللہ کا قرب ملا انہیں اس آزمائش میں۔ بظاہر تو وہ آگ تھی، تو اللہ نے کہا نا کہ اے آگ، یعنی وہ ہم آگے قرآن میں وہ آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے آزمایا، پہلے یہ آگ کی آزمائش آئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی آزمائش، کتنی بڑھاپے میں بیٹا ملا، بیوی جوان بیوی اور بیٹا ان کو لے کے وہ مکہ میں آئے ہیں، اور مکہ میں ان کو کہا گیا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور وہ کتنا خوبصورت واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، سنگلاخ پہاڑ، کالے پہاڑ، مکہ کے کتنے پتھریلے پہاڑ ہیں، اور وہ جب آ رہے تھے، آگے آگے فرشتہ تھا، کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں ان کے آیات کی تفاسیر میں، روایات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے آگے فرشتہ تھا، اور پیچھے پیچھے ابراہیم اپنے بیٹے جو بڑھاپے میں ملا بیٹا، پیارا بیٹا اسماعیل، اس کے ساتھ چل رہے تھے، اور فلسطین کی سرسبز وادیاں آتی ہیں، تو ابراہیم کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں رب نے مجھے بھیجنا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے نہیں، آگے آگے آگے، پتھروں کے پہاڑ، کالے، پانی نہیں، درخت نہیں، کچھ نہیں، وہاں کہا گیا چھوڑ دو، اور جب پہنچے تو کہا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ لے جائیں، آج مکہ بڑا آباد ہے الحمدللہ، لیکن آج بھی ہم مکہ سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کتنے بڑے بڑے سخت پتھریلے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ جب ہم رات کے ٹائم کبھی نکلے تو ہمیں نظر آتے ہیں نا، جن لوگوں نے ادھر ٹریولنگ کی ہے رات کو دیکھا ہوگا کیسا عجیب خوفناک منظر، اور اس خوفناک منظر میں چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو بڑھاپے میں بڑی دعاؤں سے پیدا ہوا ہو، لاڈلا سا بچہ، اور جوان بیوی چھوڑ کے اللہ کہ چلا جا،
اور ابراہیم چلے گئے. اور بیوی کی میں کہتی ہوں کہ اس میں حضرت ہاجرہ کی ہمت دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھی ان کو اللہ نے کتنا بڑا دل دیا تھا کہ وہ رک گئی. انہوں نے صرف یہ پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا رب کا حکم ہے ہمیں چھوڑ کے جانا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو وہ چپ رہے، وہ رک گئی. ابھی سوچے نا، ہم بھی عورتیں ہیں تو ہمیں کوئی چھوٹا سا بھی امتحان پڑ جائے تو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن اس عورت کی کیا شان تھی کہ وہ رکی. اور رکنے کے بعد کیا ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے لیے بیٹا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی نہیں ہے. وہ کیسی رات ہوگی جو پہلی ان کو آئی ہوگی ماں بیٹے کو. ان سخت پہاڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں، سانپ بڑے ہوتے ہیں ایسے پہاڑوں میں. تو اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچے کو کیا ہوا. کوئی چھت نہیں تھی اوپر، پانی بھی نہیں تھا. اور پھر کیسے وہ عورت تڑپتی بلکتی صفا مروہ کی پہاڑیوں میں بھاگی. تو اس کا بھاگنا اللہ کو اتنا بھا گیا کہ جہاں اس عورت کے قدم تیز اٹھے میرے رب نے کہا قیامت تک تیز بھاگو اس جگہ پر. وہ ہم صفا مروہ جب کرتے ہیں نا تو سبز ٹیوب لگی ہوئی ہیں، ٹیوب لائٹس. تو وہاں ہمیں کہا جاتا ہے نا یہاں پر ہاجرہ بی بی جو تھی وہ تیز بھاگی تھی. تو وہ جگہ وہ مقام محفوظ کر لیا. قیامت تک جب تک حج رہے گا ہر فرد اللہ کو ماننے والا جب تک حج کرے گا اس بی بی کی یاد میں وہاں تیز بھاگے گا ضرور. اور جب بھاگے گا تو یاد کرے گا اس بی بی کے استقلال کو، اس کی محبت الہی کو. بی بی ہاجرہ کی تھوڑی قربانی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی قربانی کو ہم پڑھیں تو ہمیں ان کی زوجہ کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے. میرے رب نے بڑی قدر کی اس ماں کی قربانی کی کہ اس کو حج کا رکن بنا دیا. ہم بی بی کو کبھی نہیں بھول سکتے، بی بی ہاجرہ کو. اور وہ بھاگی، وہ رکی، پانی نکلا، بیٹے کے ساتھ وہاں رہی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سال کے بعد جب باپ آیا، باپ نے دیکھا بیٹا بڑا ہو گیا، پانی ہے وہاں پر، زندگی ہے، جگہ آباد ہو رہی ہے. تو اللہ نے کہا یہاں میرا گھر بناؤ. اور پھر اس سے پہلے ایک اور قربانی یہ دے چکے تھے. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی، بہت بڑی باتیں تھی. یہ چھوٹی آزمائشیں نہیں تھی. آگ میں ڈالے جانا، کتنے دن آگ میں رہنا، پھر اس کے بعد اگلی آزمائش وہ آ گئی بیوی کو چھوڑ کے چلے جانا. پھر جب واپس آتے ہیں بیٹا اتنا پیارا سا بڑا ہوا ہے، اور باپ کی محبت بیٹے کے لیے کتنی جوش ماری ہوگی. تو رب نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر چھری چلا دو. تو مان گئے. اب دیکھیں بیٹا بھی مان گیا. اور پھر اس کو لے گئے. اور وہ جگہیں، آج وہ جگہیں ساری کی ساری حج کے مناسک ہیں نا، تو وہاں پر لے جا کے کیا کہا، چھری انہوں نے تو اپنی طرف سے تو چلا دی تھی نا چھری. یہ تو میرے رب نے کرم کیا، آزمائش میں پورے اتر گئے. اور اتنے بڑے بڑے امتحان دینے کے بعد اب میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ اب میں نے آپ کو دنیا کا امام بنا دوں گا. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو امام بنایا دنیا کا. اور اللہ نے کیا کہا، تمام جو امتیں تھیں، تمام جو انبیاء تھے، ان کو کہا گیا کہ ان کی پیروی کرنی ہے. اور یہاں تک کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا اتبع ملت ابراہیم. تو ابراہیم کا جو دین ہے اس کی پیروی کرنے کا پھر سب کو اللہ نے حکم دے دیا. امر ہو گئے، ان کی قربانیاں قبول ہو گئیں. اور قبول ہونے کے بعد اللہ نے کیا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں. اور عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی. دیکھیں پھر اولاد اپنی یاد ہے تو آپ نے کہا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا. تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرو.
اچھا، مقام ابراہیم پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ پتھر بھی موجود ہے، اور وہ پتھر کی بھی بڑی کہانی زبردست ہمیں پتہ چلتی ہے تاریخ کی کتابوں میں، کہ وہ جو پتھر تھا وہ بھی جنت سے آیا تھا، اور اس پتھر کا یہ اعجاز تھا جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ مقام ابراہیم پہ دھرا ہوا ایک پتھر، تو اس کی کہانی ہمیں پتہ چلتی ہے یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو دیواریں اوپر سے اوپر ہو رہی تھی نا، تو کوئی چیز نہیں تھی جو اوپر جاتی، تو یہ پتھر پہ کھڑے ہو کے اس کو بلند کرتے تھے، یعنی جب وہ اوپر گئے تو یہ پتھر بھی ہوا میں اٹھتا تھا، جس کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان ہے نا، یہ وہ والا پتھر ہے کہ وہ اٹھتا جاتا تھا، پھر جہاں تک بلندی تھی وہاں تک وہ اٹھا، ٹھیک ہے، وہاں تک اللہ نے کہا کہ بس اتنا اونچا ہونا چاہیے، تو وہ یعنی یہ جو اس پتھر کی ہم زیارت بھی کرتے ہیں نا جب ہم حرم جاتے ہیں، تو وہ وہی والا پتھر ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس جو مقام ابراہیم ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، ہم جب طواف کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ ہمیں کہا گیا نا کہ ہم اس پہ نفل پڑھیں، تو ہم اس پہ نفل پڑھتے ہیں، پھر ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور ظاہری پاکیزگی بھی اور عقائد کی پاکیزگی بھی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن کا شہر بنا، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا دوں گا مگر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارا ٹائم جو ہے یہ اوور ہو گیا ہے، اور یہ ہے 136، یہ 126 یہ آیت جو ہے 126، یہاں پر ہم آج کا اپنا جو درس قرآن ہے وہ ختم کرتے ہیں 126، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک 127 سے شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔